نومولود کا چوتھا حق اس کی پیدائش پر تحنیک کرنا ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کھجور چبا کر اس کا کچھ حصہ بچے کے تالو پر لگا دیا جائے۔ کھجور موجود نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز جیسے مصری، شہد یا شیرہ اس کے تالو پر لگا دیا جائے۔ یہ تحنیک کسی بزرگ نیک متقی انسان سے کرانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک کرنا ثابت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے اس کی تحنیک کی اور برکت کی دعا کر کے میرے حوالے کر دیا۔ اسی طرح دوسری بھی کئی روایات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر بچے کے منہ میں دی اور تحنیک فرمائی۔ یہ جو تحنیک کا عمل ہے یہ مستحب ہے اور پیدائش کے 7ویں دن کیا جائے گا۔ تحنیک کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بچے کی منہ کی جو رگیں اور پٹے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور بچہ تالو، جبڑے اور زبان سب کو حرکت دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس بچے میں ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ 5واں حق نومولود کا یہ ہے کہ 7ویں دن اس کے سر کے بال مونڈ دیے جائے اور اس کے بالوں کے برابر فقراء کو، غریبوں کو رقم صدقہ کر دی جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے بال تولے جائیں کہ کتنے ہیں، جتنے اس کے سر کے بال ہیں اتنی ہی چاندی صدقہ کر دی جائے، لیکن اگر اندازے سے صدقہ کر دے تب بھی بہتر ہے، جیسے مثال 500 روپے، 600 روپے، 700، 800، 1000 روپے اتنے صدقہ کر دیے جائے، اس سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر حضرت فاطمہ سے فرمایا ان کا سر منڈوا دو اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دینا۔ اس سر مونڈنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے سر کے جو مسامات ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور بچے کی نظر، نگاہ، سماعت، شنوائی اور اسی طرح جو ہے سونگھنے کی جو قوت ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچے کا 5واں حق یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ حدیث میں بھی عقیقے کا حکم آیا ہے۔ یہ عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے، اگر کسی کی گنجائش ہے تو بہتر ہے اور اگر کوئی نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پیدائش کے 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کرنا اور اگر لڑکی ہے، بچی ہے تو 1 بکرا ذبح کرنا یہ عقیقہ کہلاتا ہے جو مستحب عمل ہے۔ اور عقیقے کا جو مستحب وقت ہے وہ پیدائش کا 7واں دن، اور اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن، اور 14ویں دن بھی نہ ہو سکے تو 21ویں دن۔ 21ویں دن کے بعد بھی اگرچہ عقیقہ ہو سکتا ہے لیکن پھر وہ سنت عقیقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک خیرات، اور جس طرح خیرات کا ذبیحہ ہوتا ہے جیسے ایک صدقہ ہوتا ہے وہ پھر وہ کہلائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ 21ویں دن تک کر لیا جائے۔ 7واں جو بچے کا حق ہے، نومولود کا حق ہے، وہ ہے بچے کا ختنہ کروانا۔ بہتر یہ ہے کہ عقیقے کے ساتھ ہی ختنہ کر دیا جائے، یعنی 7ویں دن۔ 7ویں دن ختنہ کرانے سے فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ جو حیا کا مسئلہ ہے وہ بھی پیش نہیں آتا ہے، کیونکہ جب کوئی بڑا ہو جائے اور پھر تو حیا کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ختنہ کرانا حیا کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس لیے کم عمری ہی میں 7ویں دن ہی بچے کا ختنہ کروا دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین دونوں کا عقیقہ اور ختنہ 7ویں دن کروایا تھا۔